ایک ایسی آرٹسٹ سے ملوانے جا رہے ہیں جو فن مصوری میں کمال کی مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ خوبصورت آواز میں کلام پاک پڑھتی ہیں۔ اس فیلڈ میں آنے کا بچپن سے ہی شوق ہے، کیونکہ ڈرائنگ کرتی تھی، کوئی چیز دیکھتی تھی تو مجھے وہ پینٹ کرنے کا دل کرتا تھا۔ اس پہ محمد کا نام ہے، مسجد ہماری مسجد بنی ہوئی ہے اور گنبد خضرا، اس لیے اس کو میں نے بہت دل سے بنایا۔ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی۔ میرے ایک خواہش بن گئی ہے، ایک میرا جو ہے نا جنون بن گیا ہے کہ میں نے بہت آگے جانا ہے، بہت اچھا آرٹسٹ بننا ہے، اس میں بہت محنت کرنی ہے۔ خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم جی، پاکستان آن ایئر سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا آفتاب۔ ملک پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی بالکل بھی نہیں، جیسا کہ آج ہم آپ کو ایک ایسی آرٹسٹ سے ملوانے جا رہے ہیں جو فن مصوری میں کمال کی مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ خوبصورت آواز میں کلام پاک پڑھتی ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ آپ کا نام؟ میرا نام شانز ہے۔ لاہور سے بلونگ کرتی ہیں آپ؟ جی، میں لاہور سے بھی ابھی تو رہ رہی ہوں، لیکن میں بیسیکلی کشمیر سے بلانگ کرتی ہوں۔ بیسیکلی کشمیر سے بلونگ کرتی ہیں، تو کس طرح سے شوق پیدا ہوا اس فیلڈ میں آنے کا؟ اس فیلڈ میں آنے کا بچپن سے ہی شوق ہے، کیونکہ ڈرائنگ کرتی تھی، کوئی چیز دیکھتی تھی تو مجھے وہ پینٹ کرنے کا دل کرتا تھا، تو آہستہ آہستہ شوق بڑھتا گیا۔ جو ٹائم گزرتا گیا میرا شوق بڑھتا گیا، اور اسی طرح سے مجھے اپنے شوق کو پروفیشنل فیلڈ میں لے کے آنے کے لیے کسی ایسے ادارے کی ضرورت تھی، ٹیچرز کی ضرورت تھی، اچھے استاذہ کی ضرورت تھی جو میرے کام کو جو ہے نا اس میں نکھار پیدا کریں اور مجھے گائیڈ کریں کہ کس طرح سے مجھے کام کرنا چاہیے، کس طرح سے مجھے اس کو لے کے چلنا چاہیے کہ میں پروفیشنل فیلڈ میں آ سکوں۔ تو پھر میں نے NCA میں ایڈمیشن لیا۔ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے آپ نے لاہور کا رخ کیا؟ جی، لاہور کا رخ کیا اور NCA کا رخ کیا، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں بہت سنا تھا، نام سنا تھا اس کا، اور ایک آرٹ کے حوالے سے بہت اچھا ادارہ ہے، تو وہاں سے میں نے جو ہے نا اپنے کام کو پروفیشنل اس میں لانے کے لیے۔ کون کون سے میڈیم میں آپ آرٹ بناتی ہیں؟ میں ڈفرینٹ میڈیم میں آرٹ بناتی ہوں۔ میں ایکریلک میں بناتی ہوں، واٹر کلر میں بناتی ہوں، میں پیسٹل میں بناتی ہوں، اور چارکول میڈیم کہہ لیں، اس کے علاوہ آئل میں بناتی ہوں، لیکن میرا جو فیوریٹ ہے وہ آئل ہے۔ آئل آپ کا فیوریٹ ہے؟ ہاں، آئل پینٹس جو ہے نا میرے فیوریٹ ہیں۔ یہ آرٹ کس میڈیم میں بنا ہوا ہے؟ یہ بھی آئل پینٹس میں بنا ہوا ہے۔ یہ آئل پینٹ میں بنا ہوا ہے؟ بالکل۔ اس آرٹ کو بنانے میں کتنا ٹائم لگا؟ اس آرٹ کو بنانے میں بہت ٹائم لگا، کیونکہ میں نے بہت محنت سے بنایا اور خلوص کے ساتھ بنایا ہے، کیونکہ یہ ہے بھی، اس پہ محمد کا نام ہے، مسجد ہماری مسجد بنی ہوئی ہے اور گنبد خضرا، اس لیے اس کو میں نے بہت دل سے بنایا ہے۔ شانزے مجھے بتائیے گا، آپ اپنے آرٹ کو سیل آؤٹ بھی کرتی ہیں؟ جی بالکل، میں اپنے آرٹ کو سیل آؤٹ کرتی ہوں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی بھی نیا آرٹ بناتا ہے تو وہ سیل آؤٹ جب کر دیتا ہے تو اس کو لگتا ہے یار میں نے کتنا خوبصورت بنایا تھا اور اس کو میں نے سیل آؤٹ کر دیا۔ جب بھی بندہ کچھ نیا بناتا ہے وہ پہلے والے سے اس کو زیادہ دل کو قریب ہوتا ہے، اس کو آپ نے محنت کی ہوتی ہے، اتنے اس سے خلوص سے بنایا ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن پھر بھی سیل آؤٹ تو کرنا پڑتا ہے۔ آپ اب تک کتنے آرٹس ہیں جو آپ سیل آؤٹ کر چکی ہیں؟ بہت سارے آرٹ سیل آؤٹ کر چکی ہوں، جیسے پورٹریٹس وغیرہ، اسکیچز وغیرہ، ڈفرینٹ کام سیل آؤٹ کر چکی ہوں۔ جب آپ یہ بناتی ہیں تو کوئی آمد ہوتی ہے؟ یعنی کہتے ہیں کوئی بھی آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ بنتا نہیں ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنا آرٹ بناتا ہے اور وہ اس وقت اس کو کوئی آمد آ رہی ہوتی ہے، یہ کسی کو کاپی کر کے نہیں بناتا؟ بالکل کسی کو کاپی کر کے نہیں بناتا۔ جیسے کہ آپ کوئی نظارہ دیکھ لیتے ہیں، کوئی نظارہ ہے، جیسے ہم لوگ فار ایگزامپل کوئی نظارہ دیکھتے ہیں، وہ آپ کے دل کو، آپ کی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے تو وہ آپ کو دل کرتا ہے یار کینوس پہ اس کو پینٹ کر لیا جائے، تو وہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ کوئی نظارہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں وہ سما جاتا ہے اور پھر بعد میں وہ کینوس پہ اس کو پینٹ کرتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ اچھا، آپ فن مصوری میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ جب آپ پینٹنگ کرتی ہیں، پینٹنگ کرنے کے ساتھ آپ کلام پاک بھی پڑھتی ہیں؟ بالکل، جو میرا یہ ہے کہ میں جب کوئی پورٹریٹ، کوئی سمپل پینٹنگ بناتی ہوں تو میں کوئی سانگ گنگنا لیتی ہوں، اور جب میں اسلامک پینٹنگ بناتی ہوں، کوئی خطاطی، کیلیگرافی، کوئی صوفیزم پہ کام کرتی ہوں، تو تب میں جو ہے نا کوئی کلام، کوئی حمد وغیرہ پڑھ لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اب پاکستان آن ایئر کے دیکھنے والوں کو آپ کون سا کلام پاک سنانے جا رہی ہیں؟ یہ دیکھیں۔ شکریہ۔ صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی میں بارش کرم میں نہاتی گئی ادھر میں بارش کرم میں نہاتی گئی ادھر وہ بارش کرم میرے دامن کو بھر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. سبحان اللہ، بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی. کوئی پریکٹس کرتی رہتی ہیں؟ نہیں، پریکٹس نہیں کرتی، شوق ہے تو شوق سے کبھی پڑھ لیتی ہوں. کالج لائف میں بھی پڑھتی تھی، یونیورسٹی لائف میں بھی، اور ابھی بھی کام کے ساتھ ساتھ میں پڑھ. شانزی، آپ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کشمیر سے لاہور آئی، تو لاہور آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ لاہور مجھے کافی ٹائم ہو گیا ہے، لائک 1.5 سال ہونے لگا ہے میرا. آپ بتا رہی تھی کہ پہلے آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی تھی، تو آپ بتا رہی تھی کہ پہلے آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی تھی، اب تو آپ بہت ہی بہترین اور خوبصورت آرٹسٹ بن گئی ہیں، تو اب آپ کی فیملی کا کیا رسپانس ہے؟ رسپانس یہی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں، مطلب تعریف کرتے ہیں کام کی، لیکن ایز اے پروفیشن ابھی بھی وہ آرٹ کو پریفر نہیں کرتے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کے مائنڈ کو چینج نہیں کر سکتے، اور کچھ لوگوں کا مائنڈ چینج نہیں ہو سکتا. ان کے پاس، ہر کسی کے پاس اپنے کام کو لے کے، اپنے چیزوں کو لے کے دلائل ہوتے ہیں موجود. ان کے پاس بھی بہت سے دلائل ہوتے ہیں کہ ایز اے پروفیشن آرٹ کو لے کے آپ کے پاس بھی بہت سارے ہوتے ہیں. میرے پاس بھی بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن فیملی کے ساتھ مقابلہ تو نہیں کر سکتے. بابا کیا کہتے ہیں؟ بابا خاموش رہتے ہیں زیادہ تر، یعنی اگر کرنا شروع ہو جائے بندہ کام تو تعریف تو کرتے ہیں، لیکن ایز اے پروفیشن جو ہے نا، میری فیملی میں کسی کو بھی اتنا آرٹ میں انٹرسٹ نہیں ہے میرے علاوہ. اللہ پاک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. ان فیوچر کیا سوچا ہے، کیا پلان ہے آپ کا، کیا کرنا آگے جا کے؟ آگے جا کے کرنا تو بہت کچھ ہے میرا. ابھی تو مجھے بہت بڑا آرٹسٹ بننا ہے. اب میرے ایک خواہش بن گئی ہے، ایک میرا جو ہے نا جنون بن گیا ہے کہ میں نے بہت آگے جانا ہے، بہت اچھا آرٹسٹ بننا ہے، اس میں بہت محنت کرنی ہے. شانزے، بہت سی لڑکیاں جن کے اندر لگن ہے، کچھ کرنے کی جذبہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنی فیملی کا سہارا بننا چاہتی ہیں، اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں، اس کنٹری کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں، اس کنٹری کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کے لیے مواقع نہیں ہے. اگر وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو انہیں اجازت نہیں ملتی. تو ان کے لیے آپ بہت بڑی مثال ہیں کہ آپ اپنے گھر سے دور یہاں پہ اپنا نام روشن کر رہی ہیں اور آگے ورکنگ کر رہی ہیں، اور ایک بڑا آرٹسٹ آپ بننا چاہتی ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے کہ وہ محنت کرتی رہیں؟ میں ان کے لیے یہی کہنا چاہوں گی کہ محنت کرتی رہیں. یہ بات سچ ہے کہ کہیں پہ پرمیشن نہیں ملتی تو کہیں پہ مواقع نہیں ملتے. میرے لیے بھی کشمیر میں آرٹ کے مواقع نہیں تھے، تو میں نے کوشش کی اور جب بندہ کسی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے نا اور سچے دل سے لگن کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس میں کائنات کی جو ہر شے ہے نا وہ اس کو آپ سے ملانے کے لیے کوشش کرنے میں لگ جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے جو نہیں گھر سے نکل سکتی تو وہ گھر میں ہی پریکٹس کریں. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز آپ کو دیکھنے کو سیکھنے کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ چیز نہیں ہوتی جیسے ایک استاد سے آپ سیکھنے ہیں، لیکن آپ پریکٹس کریں، اس کام میں اللہ تعالیٰ خود ہی برکت ڈال دیتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں. اچھا شانزے، میں چاہوں گا کہ پروگرام کے اختتام میں پھر سے آپ اپنی خوبصورت آواز میں پاکستان آن ایئر کے دیکھنے والوں کو کلام پاک سنائیں. یہ لیں. ٹھیک ہے، میں اب کلام اقبال پڑھنے والی ہوں جو میرا فیوریٹ بھی ہے، مجھے بہت پسند ہے. خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فسالہ الہ
إلا الله لا إله إلا الله یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم گدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ سو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس میں ہم نے آپ کو شانزے آرٹسٹ سے ملوایا۔ یہ وہ آرٹسٹ ہے جو فن مصوری میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ خوبصورت آواز میں کلام پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتی ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام ہوسٹ رانا آفتاب کو پاکستان آن ایئر کے اس پلیٹ فارم سے دے اجازت۔